رہنمائے کاملہ میرا رضا، میرا رضا، علم و فن کا بادشاہ میرا رضا، میرا رضا، ہے مدینے کی ضیاء میرا رضا، میرا رضا، غوث پاک کی عطا میرا رضا، میرا رضا، میرا رضا، میرا رضا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ ماہ رضا جاری و ساری ہے، اور آج الحمدللہ 25 سفر عرس رضا بھی چل رہا ہے۔ تو عرس رضا کے موقع پر لے کر آئے ہیں بہت پیارا پروگرام اعلیٰ حضرت کی باتیں۔ آئیے کچھ اعلیٰ حضرت کی باتیں شامل کرتے ہیں۔ رہنمائے کاملہ میرا رضا، میرا رضا۔ اچھا، تو سفیان بھائی سب سے پہلے یہ بتائیے اعلیٰ حضرت کی ولادت کب ہوئی؟ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فاضل بریلوی کی جو ولادت ہوئی وہ 10 شوال المکرم 1272 ہجری کو ہوئی، اور اگر اس کو ہم عیسوی میں کنورٹ کریں تو 14 جون 1856 عیسوی میں ہوئی۔ اچھا، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب نے اپنی تعلیم کہاں سے حاصل کری؟ دیکھیے، تعلیم کے معاملے میں اگر دیکھا جائے نا تو انہوں نے بہت سی جگہوں سے تعلیم حاصل کری، کافی ان کے استاد رہے ہیں، لیکن سب سے پہلے جو ان کے استاد تھے ان کے والد تھے مولانا نقی علی خان صاحب۔ اس کے علاوہ انہوں نے اور بھی بہت علماء سے تعلیم حاصل کری، دینی ہو دنیاوی ہو یا اور بھی فن حاصل کرے، تو انہوں نے ان کو پاس 50 سے زیادہ علوم تھے۔ اعلیٰ حضرت تعلیم اتنی تھی کہ کوئی ان کو ٹکر دے نہیں سکتا تھا علم میں۔ تو ان کے استادوں کی اگر بات کریں تو حضرت شاہ علیہ رسول مارہوری تھے، علامہ احمد بن زینی دیلان تھے، اور علامہ عبدالرحمن مکی بھی تھے، اور بھی کئی دیگر علماء تھے جن کے بھی نام اگر ہم لینے جائیں گے تو پھر کافی لمبا ہو جائے گا معاملہ۔ اچھا، سنتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے اپنا پہلا بیان جو کیا وہ 6 سال کی عمر میں کیا، تو اس وقت اس دور میں وہ عالم بن چکے تھے؟ نہیں، ہم ایسے پراپر عالم تو نہیں کہہ سکتے ان کو، لیکن عالم ہوتا کون ہے؟ جس کے پاس علم موجود ہو۔ اعلیٰ حضرت کو اللہ نے اتنی توفیق عطا کری تھی کہ انہوں نے بچپن سے ہی جو ہے نا وہ علمی خاندان میں پیدا پلے بڑے ہوئے، تو ان کے پاس اتنا علم تھا کہ وہ بول سکتے تھے، بیان چھوٹے موٹے کر سکتے تھے۔ تو انہوں نے 6 سال کی عمر میں بیان کیا تھا، سب سے پہلے یہ بات تو سچی ہے۔ اس کے علاوہ 13 سال کی عمر میں انہوں نے وہ مفتی بن چکے تھے، اپنا پہلا فتویٰ دے دیا تھا۔ اچھا ناظرین، آپ یہ دیکھیں کہ 13 سال کی عمر میں آج کا بچہ شاید میں کہوں تو نماز صحیح نہیں پڑھ سکتا، اور اعلیٰ حضرت 13 سال کی عمر میں فتویٰ دے رہے ہیں، تو پھر کیوں نہ ہم اعلیٰ حضرت کی باتیں کریں؟ رہنمائے کاملہ میرا رضا، میرا رضا۔ اچھا سفیان بھائی، اعلیٰ حضرت نے اپنی زندگی میں کتنی کتابیں لکھی؟ اعلیٰ حضرت نے دیکھا جائے تو اپنی پوری 68 سالہ زندگی میں 1300 سے زائد کتابیں لکھی ہیں۔ سبحان اللہ! 1300 کتابیں کسے کہتے ہیں؟ آج کل لوگ 13 کتابیں پڑھ کے خود کو ایسا مفتی عالم سمجھنے بیٹھ جاتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے اوپر تنقیدیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی ہمیں اتنا علم آیا نہیں ہے کہ ہم اپنے اسلام میں ہاتھ پیر چلا سکیں اور ہم لوگ اعلیٰ حضرت کو بولیں کہ انہوں نے یہ غلط لکھا، انہوں نے وہ غلط لکھا۔ لیکن میں یہاں بیٹھ کر ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں، خدا کی قسم اعلیٰ حضرت نے کوئی بھی بات قرآن و حدیث کے خلاف نہیں لکھی۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو آپ پڑھیں اعلیٰ حضرت کو، آپ کو پھر سمجھ میں آئے گا۔ اعلیٰ حضرت کتابوں میں 1300 کتابوں میں سب سے جو مشہور کتاب ہے فتاوی رضویہ، وہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا نا اعلیٰ حضرت نے لکھا کیا ہے۔ اچھا، اعلیٰ حضرت سے اختلاف بھی تو ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اختلاف کرنے کو تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے، اگر ہم بات سمجھیں گے نہیں نا تو ہمیں یہ بھی لگے گا کہ بھائی پانی پینا بھی غلط ہے، صحیح، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا سامنے والا بول کیا رہا ہے۔ اگر آپ مجھے بولیں گے ٹھنڈا پانی نہیں پیو، میں بولوں گا بھائی پانی پینے کا کیوں منع کر رہا ہے؟ پانی تو اچھی بات ہے، پینا چاہیے، صحیح، تو اس میں تو ٹھنڈا پانی پینے کا منع کیا، صحیح۔ اس لیے اختلاف کرنے کو اگر کرنا چاہیں تو ہم کسی سے بھی اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم بات کو سمجھیں گے تو پھر سمجھ میں آئے گا نا بات ہے کیا اصل۔ نہیں، لیکن کہتے ہیں کہ نبی کے علاوہ کسی سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، تو اعلیٰ حضرت پہ تو آپ لوگ بولتے ہیں آپ لوگ کی آنکھیں بند ہیں، تو اختلاف تو کیسے ہوگا اگر آنکھیں بند ہے تو؟ دیکھیے، اعلیٰ حضرت کی آنکھیں نبی پہ بند تھی۔ سبحان اللہ! اعلیٰ حضرت نے کبھی بھی نبی کی توہین نہیں کری، اور نبی کو خدا سے بڑھا کر نہیں بتایا۔ جو یہ لوگ ہم پر تنقیدیں کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے اوپر تنقیدیں کرتے ہیں کہ ہم شرک کرتے ہیں معاذ اللہ، آپ ان کی تصانیف پڑھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ خدا اور نبی میں کتنا فرق بتایا۔ جیسے ایک شعر بھی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اپنی کتاب ادائے بخشش میں کہ وہی لا مکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے۔ کیا بات! وہ نبی ہے جس کے مکاں ہے، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ سبحان اللہ! وہی لامکاں کے مکی ہوئے،
سارے عرش تک نشیں ہوئے، وہ نبی ہے جس کے یہ مقام، وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مقام نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ اس کے علاوہ ایک اور شعر میں اعلیٰ حضرت خدا اور نبی میں فرق کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ خدا خدا ہے، نبی نبی ہیں، نبی کو خدا نے بنایا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا۔ پڑھو پڑھ لیں۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، تجھ حمد ہے خدایا، تجھ حمد ہے خدایا، تجھ حمد ہے خدایا، تجھ حمد ہے خدایا۔ رہنمائے کاملہ میرا رضا میرا رضا۔ اچھا، اعلیٰ حضرت کو احادیث میں کتنی مہارت حاصل تھی؟ حدیث مبارکی کی بات کری جائے نا تو اعلیٰ حضرت سے میں سمجھتا ہوں کہ اس صدی میں ان سے بڑا حدیثوں کا ماہر اور کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں کہ جب وہ لکھنے بیٹھتے ہیں نا تو ان کے دماغ میں، ان کے ذہن میں 50 سے زائد احادیث کی کتابیں جمع ہوتی ہیں اسی وقت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ احادیث کی اگر ہم بات کریں تو اعلیٰ حضرت کو اتنا علم تھا کہ جب اپنے حضور افضل الرسل ہیں اس کے اوپر قلم اٹھایا تو 100 احادیث ایک کتاب میں جمع فرما دی۔ پھر آپ نے جب اس موضوع پہ قلم اٹھایا کہ مردے سن سکتے ہیں تو اس پہ 70 احادیث آپ نے ایک کتاب میں جمع فرما دی۔ والدین کے حقوق پر جب قلم اٹھایا تو 91 احادیث آپ نے جمع فرما دی۔ شفاعت مصطفیٰ پر جب آپ نے قلم اٹھایا تو 40 احادیث ایک کتاب میں جمع فرما دی۔ جب سجدہ تعظیمی کے حرام ہونے پر آپ نے قلم اٹھایا نا تو 40 احادیث ایک کتاب میں جمع فرما دی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اب اس بات پہ میں ایک اور موضوع چھیڑنا چاہوں گا کہ لوگ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ ہیں نا بریلویوں کو قبر پجاری معاذ اللہ بولتے ہیں کہ ہم قبروں کو پوجتے ہیں۔ یہ بھی ہوتا ہے آج کل کے دور میں، سب چلتا ہے، پرفتن دور چل رہا ہے۔ تو سب سے پہلی بات، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی، جس سے ہمیں ٹائٹل ملتا ہے بریلوی ہونے کا، جب وہ خود اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں کہ سجدہ تعظیمی بھی کرنا حرام ہے، بالاتفاق حرام ہے، کسی کا اس پہ اختلاف ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر ہمیں قبر پجاری کا ٹائٹل دینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اگر کوئی یہ کر رہا ہے کام تو یہ حرام کام کر رہا ہے، وہ بریلوی کیا، وہ ویسے ہی حرام کام کر رہا ہے، گناہ گار ہے۔ ایسے جہالت میں لوگ شراب بھی پی لیں، اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ اسلام میں شراب جائز ہو گئی، بے شک۔ اسی لیے یہ باتیں تھوڑی سوچ سمجھ کے بولنے والی ہوتی ہیں کہ قبر پجاری معاذ اللہ آپ کسی کو مشرک ٹھہرا رہے ہو بغیر جانے کہ یہ مشرک ہے بھی کہ نہیں ہے، تعظیمی کر رہے تو حرام کام کر رہے ہے، اگر عبادت کے طور پہ کر رہے تو پھر کفر کر رہے ہو، کافر ہے۔ صحیح۔ اور طواف بھی لوگ بہت کر رہے ہوتے ہیں قبروں کے اور مزاروں کے، تو یہ بھی حرام ہے بالاتفاق۔ اعلیٰ حضرت نے اس کے اوپر بھی بہت باتیں لکھی ہیں کہ حرام ہے، کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے، بے شک۔ تو اگر بریلوی یہ کوئی کام کر رہا ہے تو اسے چاہیے کہ رکے، اور باقی تو ٹھیک بھی ہے۔ رہنمائے کاملہ میرا رضا میرا رضا۔ اچھا، میری فیوریٹ کتاب جو اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی ہے، میری کیا ہر عاشق رسول کی، ہر نعت خواں کی، ہر دیوانے کی جو ہے نا فیوریٹ کتاب ہے ہدایت بخشش۔ ماشاء اللہ۔ اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، اعلیٰ حضرت کا جو عشق رسول تھا نا، یہ اس کی صرف ایک جھلک ہے، ہدایت بخشش۔ بے شک۔ آپ ان کی تصانیف میں عشق رسول کی بوچھاریں ہی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ بات تو سارے کے سارے مخالفین بھی مانتے کہ اعلیٰ حضرت حضور سے جتنی محبت کرتے تھے نا، وہ بالاتفاق ایسی مثال ان کے دور سے آج تک تو میں نہیں ملتی۔ کیا بات ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہدایت بخشش سے بھی کافی ساری ایسے کلام ملتے ہیں جس پہ لوگ تنقیدیں بھی کرتے ہیں، لوگ بکواس بھی کرتے ہیں، جبکہ انہیں پتہ نہیں کہ مطلب کیا ہے ان کا۔ بے شک۔ تو اگر ہو سکے گا تو چلیے آپ کچھ اشعار بھی ہم سنائیں گے انشاءاللہ، آپ بھی ساتھ دیں، آپ بھی ساتھ دیں انشاءاللہ۔ اعلیٰ حضرت کا ایک بہت خوبصورت کلام ہے کہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی۔ یہ بھی پورا احادیث اور قرآنی آیات ان سب کے مجموعہ ہی ہے، اگر آپ سمجھنا چاہیں تو۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، رو جب تو بنائی ہے۔
ہائے 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 ہائے، آپ امام کے عشق کی انتہا دیکھیں آپ کیا بات کہ جب آپ نے یہ شعر لکھنا شروع کیا، اس کے لیے بھی ایک حدیث کا سہارا لیا. کون سی حدیث کا سہارا لیا؟ ابھی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ہم روزہ محشر کے دن جب سارے مسلمان جمع ہوں گے تو سب سے پہلے جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس شفاعت کرانے کے لیے. تو حضرت آدم علیہ السلام کیا فرمائیں گے؟ نفسی نفسی یہ سب بولا گئی ہیں، کسی اور کے پاس چلے جاؤ، میں نہیں شفاعت کرا سکتا. کیا بات کیوں؟ کیونکہ اس دن اللہ جس جلال میں ہوگا نا، اس دن اللہ جتنے غصے میں ہوگا، اتنے غصے میں کسی نبی نے، کسی صحابی نے، کسی نے نہیں دیکھا ہوگا اللہ کو. تو ہم بھی اور انبیاء کے پاس جائیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے؟ سارے انبیاء کیا کہیں گے؟ نفسی نفسی سب بولا غیری، سب منع کر دیں گے شفاعت کرنے سے. پھر ہم کس کے پاس جائیں گے؟ آقا کریم علیہ السلام. حبیب پاک علیہ السلام کے پاس جب ہم جائیں گے نا تو وہ نفسی نہیں کہیں گے، وہ کیا کہیں گے؟ انا لہا، آ جاؤ میں شفاعت کراؤں گا، میں بات کرتا ہوں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. تو امام اس شعر میں یہی لکھتے ہیں کہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، یعنی کہ صرف انہی کی چلے گی، صرف انہی کی شفاعت قبول کی جائے گی. کیا بات، سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کے بھائی مولانا حسن رضا خان صاحب اس معاملے میں اس حدیث کو ہی لے کر ایک اپنے کلام میں ایک شعر، بہت خوبصورت شعر لکھتا ہے کہ کہیں گے اور نبی سے بولا غیری، میرے حضور کے لب پر انا رہا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. طرز میں اگر ایک بار ہو جائے کہیں گے اور نبی ذهب إلى غیری، میرے حضور کے لب پر آنا رہا ہوگا. سبحان اللہ. آپ دونوں بھائیوں کا تال میل دیکھ رہے ہیں، ایک اس طرف سے لکھ رہا ہے، ایک اس طرف سے لکھ رہا ہے. دونوں بھائی ہیں مولانا حسن رضا خان صاحب اور اعلیٰ حضرت. اعلیٰ حضرت اللہ درے ہمیں اعلیٰ حضرت کا دامن مرتے دم تک نصیب. آمین آمین اور ذرہ برابر بھی اگر ہٹنے کی ترکیب بننی ہے اس سے پہلے ہی موت دیتے. آمین. اسی کلام کے اگلے شعر میں امام لکھتے ہیں کہ سب نے صف محشر میں للکار دیا، اے بے قصوں کے آقا اب تیری دعائی. سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے بسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے، بے قصوں کے آقا اب تیری دعائی ہے. سبحان اللہ. اب اعلیٰ حضرت کا آپ دیکھیں قلم، جب یہ شعر بھی لکھنے بیٹھے تو محشر کے ہی دن کا آپ نے نقشہ کھینچ دیا. سبحان اللہ. کہ محشر کے دن جب نیک و کار جو اللہ کے مقبول بندے ہوں گے، اللہ کے نیک بندے ہوں گے، وہ جب جنت کی طرف جا رہے ہوں گے نا سارے، ہم اب تو جنت جا رہے ہیں، جو گناہگار ہم جیسے ہوں گے اللہ ہمیں بھی جنت نصیب کرے، بلا حساب جنت نصیب کرے. لیکن جو گناہگار کھڑے ہوں گے نا وہ گھبرا جائیں گے کہ اب ہم کریں تو کریں کیا. پھر جب آقا کریم ہماری شفاعت کریں گے نا، اس معاملے میں امام لکھتے ہیں کہ اے بے قصوں کے آقا اب تیری دعائی، کیونکہ اس دن تو صرف حضور کی شفاعت قبول ہوگی. اچھا نے امام کا ایک اور بہت خوبصورت کلام سنا ہوگا، اس کے ایک شعر میں امام لکھتے ہیں کہ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دی، کیا بات، اصل مراد حاضری اس پاک لڑکی. سبحان اللہ. یہ سن کے نا بعض اوقات بہت لوگ چپ ہو جاتے ہیں کہ بھائی مدینہ افضل ہے یا مکہ افضل ہے، مدینے کو اعلیٰ حضرت نے افضل لکھی ہے، مکہ ہونا چاہیے افضل. تو اسی کے جواب میں اس کلام میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائیے. سبحان اللہ. ان سے جب عشق ہوتا ہے نا تو مدینہ ہی افضل ہوتا ہے. بے شک بے شک. طیبہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے، ہم عشق کے بندے بات بڑائی ہے. سبحان اللہ. اچھا اس کلام کو جو پہلا شعر لکھا ہے نا امام نے، اس میں لکھتے ہیں کہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. یہ سننے میں بھی ایسا لگ رہا ہے شک ہے، کہیں شک آ رہا ہے. سنتے ہیں کیا پتہ ہو نہ ہو، حالانکہ ایسا نہیں ہے، انہی کی رسائی.
تو اسی کلام کے آخری شعر میں کلیئر ہی کر دی بات ہے، امام نے بات ہی کلیئر کر دی۔ کیا لکھتے ہیں کہ مطلع میں یہ شک کیا تھا، مطلع کہتے ہیں کسی بھی کلام کے پہلے شعر کو، کسی بھی نظم ہو یا کلام ہو اس کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رضا، یہ صرف ان کی رضا تھا۔ مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ سبحان اللہ، سارے مل کے انشاءاللہ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے جو کچھ یہاں سنا وہ اعلیٰ حضرت کی علم کی کچھ جھلکیاں تھیں۔ اعلیٰ حضرت کو 50 سے زیادہ علوم پہ مہارت حاصل تھی، اس لیے لکھنے والوں نے لکھا نا کہ وادی رضا کی کوہ ہمالیہ رضا کا ہے، ارے جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ ماشاء اللہ، انشاءاللہ الکریم آنے والے ایپیسوڈ میں مزید اعلیٰ حضرت کی ان باتوں کے بارے میں ہم جانیں گے، اعلیٰ حضرت کے علوم کے بارے میں جانیں گے اور کچھ باتیں پیش کریں گے۔ ابھی کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔